کربلا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کا درد آج بھی ہم مسلمانوں کی دلوں سے نہیں نکلا، جس میں یزید کی فوج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی اہل بیت کے امام حسین سمیت بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کیا۔ کربلا کے واقعے کا پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسین آپ کے امت کے ہاتھوں ایک دن شہید کر دیے جائیں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اس واقعے کا ذکر کرتے تھے کہ میرے نواسے حسین کو ایک دن شہید کر دیا جائے گا۔ جب یزید نے تخت سنبھالا تو مدینہ کے گورنر کو فوراً حکم دیا کہ امام حسین سے فوراً بیعت لی جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید فاسق، فاجر اور نبی کے دین کو مٹانے والا شخص ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف سے سینکڑوں خطوط ملے، جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ کوفہ آئے اور یزید کے خلاف قیادت سنبھالے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے خود جانے کی بجائے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کی بیعت کی، اور جب مسلم بن عقیل کو حالات بہتر نظر آئے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیج کر آنے کی اجازت دی۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کے گورنر بنے تو انہوں نے خوف، لالچ اور طاقت سے انہی لوگوں کو امام حسین کے خلاف کر دیا جو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔ مسلم بن عقیل اتنا تنہا رہ گئے کہ ایک دن وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد پیچھے مڑے تو ایک بھی نمازی نہیں تھا۔ اور لوگ جنہیں امام حسین سے محبت تھی وہ سب ابن زیاد کے ظلم سے ڈر گئے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور امام حسین کو کوفہ کے اصل حالات سے بے خبر رکھا گیا۔ جب امام حسین کوفہ پہنچے تو انہیں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملی اور وہاں کے حالات کا بھی پتہ چلا، جس کے بعد ابن زیاد نے خر بن یزید کو بھیجا تاکہ امام حسین کو روکا جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے دور ایک ریگستانی مقام پر روک دیا گیا۔ یہ تھی وہ کربلا کی زمین جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا اور نہ کوئی مددگار۔ اسی دوران کوفہ سے بھیجے گئے یزید کی لشکر میں ایک بدترین کردار شمر ذی الجوشن شامل تھے۔ یہ وہی شمر تھا جس نے امام حسین کے خیموں کو گھیرنے، بچوں پر ظلم کرنے اور آخر میں امام حسین کی شہادت کا سودا کیا۔ یہ وہی کوفہ تھا جس نے امام حسین کو بلایا، مگر جب وقت آیا تو نہ صرف خاموش رہا بلکہ باطل کا ساتھ بھی دیا۔ 10 محرم جب سورج نکلا تو ایک طرف یزید کا لشکر ہزاروں میں تھا اور دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور نوجوان سب شامل تھے۔ مگر یہ 72 لوگ ایسے تھے جن کی وفا کی کوئی مثال ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں اترے۔ جوانی کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے مشابہت۔ جب لڑنے نکلے تو حسین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ علی اکبر بہت بہادری سے لڑے لیکن شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت قاسم میدان میں اترے جن کی عمر صرف 13 سال تھی اور بہت بہادری سے لڑنے کے بعد وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب باری آئی حضرت عباس کی، شجاعت کا پیکر، غیرت کا مینار۔ بچوں کی پیاس نے انہیں اتنا بےتاب کیا کہ انہوں نے گھوڑا لیا اور پانی کے لیے چلے گئے۔ دریائے فرات پر پہنچے اور پانی ہاتھ میں لیا مگر پیا نہیں۔ کہا کہ حسین پیاسے ہو اور عباس پانی پی لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور دوسری ہاتھ سے لڑتے رہے، لیکن کچھ دیر بعد ان کے دونوں بازو کو قلم کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ وہ بھی زمین پر گر کر شہید ہو گئے۔ جس پر امام حسین دوڑ کر پہنچے اور فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، سب ساتھی، اہل بیت اور بچے شہید ہو چکے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میدان میں نکلے۔ انہوں نے تنہا وہ جنگ لڑی جس میں روح کمتی ہے۔ پیاس، تکن، غم اور زخموں کے باوجود وہ لڑتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنی بہادری سے لڑے کہ آج بھی تاریخ اس کی بہادری کو یاد کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گر گئے لیکن پھر بھی لڑتے رہے۔ جس کے بعد شمر ملعون نے آ کر وہ ظلم کیا جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔
حضرت عباس کی وفا، علی اکبر کی جرت، قاسم کی معصوم شہادت اور علی اصغر کا تیر کھانا، ہر قربانی ایک نئی تاریخ رقم کر دیتی ہے۔ امام حسین نے ایک ایک ساتھی کو رخصت کیا، خود زخمیوں کو کندھوں پر اٹھایا اور آخر میں اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا کہ حق کبھی سر جھکاتا نہیں۔ کربلا کا میدان آج بھی گواہی دیتا ہے کہ جب دین پر آنچ آئے تو حسین کی طرح کڑا ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ سبسکرائب